الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ وسلموا تسلیما۔ مختصر خطبے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام، طلباء کرام اور سامعین محترم، آج مجھے جس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم ہوا اس کا عنوان سخن ہے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے معاہدے۔ حضرات محترم، یہ موضوع بہت طویل ہے اور مختصر ٹائم میں بیان نہیں ہو سکتا، لیکن میں حسب توفیق اس کے اہم نکات اور اس کے نتیجے آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ معاہدہ کسے کہتے ہیں اور اس کا قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے۔ معاہدہ عہد سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے وعدہ، اقرار، پکا قول۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، حدیث مبارکہ میں وعدوں کو پورا کرنے پر تاکید آئی ہے اور جو شخص وعدوں کو پورا نہیں کرتا اس پر وعید آئی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا، جب بھی منہ سے کوئی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ دوسری نشانی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب بھی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ تیسری نشانی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ خیانت کرے گا۔ ایک دوسرے مقام میں سنن ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کسی قوم کے ساتھ کوئی عہد ہو تو وہ نہ اس کو توڑے نہ اس میں کمی کرے یہاں تک کہ اس کی مدت پوری ہو جائے۔ حضرات گرامی، اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو ہمیں ایک ایسی عظیم ہستی نظر آتی ہے کہ جس کی زبان اطہر سے نکلا ہوا عہد چٹان سے زیادہ مضبوط تھا، اور وہ عظیم ہستی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضور علیہ السلام کا وعدہ نہیں بلکہ وفا کا روشن باب تھا۔ حضور علیہ السلام اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں میں وعدوں کو نہیں توڑتا۔ حضرات گرامی، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ معارج النبوہ میں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے
اور نجاشی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سوال کیے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو نبی مبعوث ہوئے ہیں یہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا ہاں، آج تک جتنے وعدے کیے ہیں سب کو پورا کیا ہے۔ اسی طرح الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ معارج النبوہ میں ایک اور واقعہ مرقوم ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عہد کیا اور وہ اپنے وعدے کو بھول گیا۔ 3 دن بعد اسے یہ بات یاد آئی کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عہد کیا۔ وہ جب 3 دن بعد اسی جگہ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہے۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض مختلف قبیلوں سے وعدے کیے، ان میں سے ایک وعدہ میثاق مدینہ ہے۔ میثاق مدینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے مختلف قبائل اور اس میں بسنے والے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے چند اہم نکات یہ تھے کہ مدینہ منورہ میں مختلف رہنے والوں کو ایک سیاسی وحدت قرار دیا گیا۔ اگر کوئی ظالم جابر شخص فساد پھیلاتا ہے تو اس کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔ تیسرا اہم نکتہ اس کا یہ تھا اگر بڑے اختلاف ہو جاتے ہیں تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا۔ چوتھا اہم نکتہ یہ تھا اگر کوئی قریش مکہ یا اس کے مددگار شخص آتا ہے تو مدینہ منورہ کا ہر فریق اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ پھر اس معاہدے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس معاہدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیرونی قوت کے مقابلے میں مدینہ منورہ کے باشندوں کو ایک اجتماعی دفاع کا تصور ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ایک ایسا مشرتی نظام قائم ہوا جس میں مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہنے لگے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا اہم معاہدہ صلح حدیبیہ ہے۔ یہ معاہدہ 6 ہجری کو آیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی غرض سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کے قریش نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عمرہ کرنے سے روک دیا، تو وہاں پر ایک معاہدہ طے ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں کچھ ایسی شرطیں تھیں جو ظاہر طور پر مسلمان کو سخت گراں گزری، لیکن نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی بظاہر یہ وعدہ مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ایک کھلا فتح ہے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، ہاں اگلے سال ان کو اجازت ہے۔ دوسرا اہم نکتہ یہ تھا کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ آتا ہے تو مدینہ والے ان کو واپس کر دیں گے۔ یہ وہ شرط تھی جو صحابہ کرام کو بہت زیادہ گراں گزری، لیکن نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ یہ مسلمانوں کے لیے کھلا فتح ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فتح مبین قرار دے کر قرآن میں یہ اعلان فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کے لیے ایک واضح کھلا فتح مبین کر دی۔ حضرات محترم، پھر اس معاہدے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس معاہدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو ایک سکون ماحول میسر آیا، لوگ بغیر جنگ کے اسلام میں داخل ہونے لگے اور مسلمانوں کو ایک اجتماعی قوت پر تسلیم کیا گیا۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا اہم معاہدہ نجران ہے، اور یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جب نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی گفتگو کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اس معاہدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں کو جان و مال کی ضمانت دی گئی اور وہاں کے غیر مسلم شہریوں کو جان و مال کی حفاظت دی گئی، اور مسلمانوں کے لیے یہ معاہدہ بھی فتح ثابت ہوا۔ یہ تھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم معاہدے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا: وہ زباں جن کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جن کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ المبین۔